السلام علیکم ناظرین، عمران خان جس طرح سے جدوجہد کر کے اس ملک کے وزیر اعظم بنے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی پارٹی کو کامیاب کیا اور عمران خان کے خلاف کیا کیا سازشیں کی گئی، اس بارے میں حامد بی نے بڑی بہترین گفتگو کی۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، جس پر بات کرتے ہیں۔ الیکشن 2002 کا دور مشکل دور تھا۔ عمران کے پاس اسلام آباد میں پارٹی کے دفتر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے، لہٰذا یہ دفتر ختم کر دیا گیا۔ صاحب آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک انٹرنیشنل پلیئر تھا، کرکٹر تھا اور ایک بڑے خاندان میں بیاہ ہوا آدمی تھا، کیا اس کے پاس ایک دفتر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے؟ دیکھیں، میں تو اس وقت اسلام آباد میں اس کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جو اس کے پاس تھا نا، وہ اسپتال میں دے دیا تھا اور پلاٹ بھی دے دیا تھا اور بھی بہت سی چیزیں دے دی تھی، اور پارٹی چلانے کے لیے واقعی اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور اس بات سے تو آج کل عمران خان کا بہت بڑا دشمن ہے اکبر ایس بابر، وہ بھی انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اکبر ایس بابر بھی ان دنوں میں چندے مانگ رہا ہوتا تھا۔ اور سم ٹائمز جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں ان کو اپنا پیسے جو ہے نا وہ خرچے پورے کرنے کے لیے باقاعدہ وہ لوگوں سے ادھار لیا کرتے تھے، تو میں ان چیزوں کو جانتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے یہ کامیابی مسلسل جدوجہد سے حاصل کی ہے، شارٹ کٹ نہیں لگایا۔ اس میں آپ نے یہ لکھا یہاں پہ 22 سال کی سیاسی جدوجہد کے بعد آج عمران خان الیکشن میں ایک سیٹ حاصل کر چکے ہیں۔ جمائمہ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان نے اپنی انتھک محنت سے 2002 میں پوچھے گئے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ عمران خان نے یہ کامیابی مسلسل جدوجہد سے حاصل کی ہے، شارٹ کٹ نہیں لگایا، کچھ سمجھوتے ضرور کیے ہیں۔ دس از یور رائٹنگ۔ ہم یہاں ہاں تو یہ اس طرح اب بات کلیئر ہوگی نا۔ ہاں تو ظاہری بات ہے 1996 سے لے کے 2018 تک میں دیکھ رہا تھا کہ وہ الیکشن بھی لڑ رہا ہے، جلسے بھی کر رہا ہے، جلوس بھی کر رہا ہے، تو شارٹ کٹ تو نہیں لگایا اس نے، لیکن میں نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کچھ سمجھوتے بھی کیے ہیں۔ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپریل 2022 میں مودی صاحب کو پاکستان کے دورے پہ بلانے کا اہتمام کر چکے تھے اور عمران خان کو پتہ نہیں تھا، تو یہاں سے ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ کی بات مان لوں میں یہ کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف دعوت دے رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی تھا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں۔ کیوں چیلنج کر رہا ہوں؟ ایسے تو نہیں میں اپنے ایک سینئر کو چیلنج کر سکتا۔ جب یہ بات پتہ چلی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو، تو شاہ محمود قریشی نے پرائم منسٹر سے کہا کہ ہم تو مودی کو ہٹلر قرار دے رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہے، 4 دن کا دورہ پاکستان کا، 4 دن کا دورہ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس کو جا کے ریسیو کریں گے یا میں اس کو ریسیو کروں گا؟ اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے کشمیریوں کو؟ تو عمران خان نے کہا کہ پھر ان کو آپ سمجھائیں کہ یہ مت کریں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو کہا کہ جی آپ فورن آفس آئیں اور آ کے وہاں پہ ہمیں بتائیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ پیچھے سے جو ہے نا بیک ڈور چینل چلا ہوا تھا جنرل فیض کا اور اجیت ڈوول کا، اجیت کے ساتھ، جی اجیت ڈوول کا۔ تو اس میں پھر یہ فورن آفس گئے۔ فورن آفس میں فورن منسٹر نے، فورن سیکرٹری نے اور جو پورا فورن آفس کا جو عملہ ہے، انہوں نے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کہا جی پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ ہم نے انڈیا کو بڑی دیر سے انگیج کیا ہوا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں پیسفل نیگوسیشنز، یہ وہ جو بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو کانفیڈنس 5 اگست 2019 کے بعد ہم انڈیا پہ کیسے ٹرسٹ کریں، اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مودی صاحب اگر پاکستان آتے ہیں اور ہم ان کو ریسیو کرتے ہیں تو ہم نے پھر پاکستانی قوم کو اور کشمیریوں کو تو کچھ بتانا ہے نا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ ریلیف لیا ان سے، وہ کیا ہے یہ بتائیں ہمیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور عمران خان اور ان کے وزیر خارجہ نے انکار کر دیا مودی کو ریسیو کرنے سے۔ حامد، آپ یہ جو بات کر رہے ہو لگ رہا ہے کہ ایک نیا کارگل ہونے والا تھا۔ مجھے نہیں پتا نیا کارگل ہونے والا تھا، مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان پر آپ دیکھ لیں نا، یہ کتاب آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، میں نے جب وہ وزیر اعظم تھا کتنی تنقید کی ہے، لیکن 2 معاملات پہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے ریزسٹ کیا۔ ایک اسرائیل کا معاملہ تھا اور دوسرا یہ مودی کا جو دورہ پاکستان ہے یہ معاملہ۔ آپ لکھتے ہیں اختر مینگل کی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش میں بہت سی علاقائی اور صوبائی جماعتیں پیدا کر دی گئی۔ بالکل، کہ اختر مینگل کا قصور کیا ہے کہ وہ فیڈریشن کی سیاست کر رہا ہے۔ فیڈریشن کی سیاست کرنے والا آدمی جو ہے، جو بار بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کا دشمن ہے، حلف اٹھاتا ہے باقاعدہ آئین کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو کرمنلز ہیں پرائیویٹ آرمیز کے ذریعے آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں، پاکستان کا نقصان ہے۔ کون سی وفاقی جماعت ختم ہوگی اس عمل سے؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے بہت سی جو وفاقی پارٹیاں ہیں ان کو اسی طرح ختم کیا۔ سب سے پہلے ہم نے ایک جو بڑی وفاقی پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی نیپ، اس پر سپریم کورٹ کے ذریعے پابندی لگوا دی۔ یہ کوشش کون کر رہا ہے؟ ایجنسیاں کر رہی ہیں یا کوئی پولیٹیکل ونگ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے؟ نیب پر پابندی جو ہے وہ کس نے لگوائی؟ فوج نے لگوائی۔ استعمال کس کو کیا؟ پاکستان کے سب سے پاورفل پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو۔ پھر بھٹو صاحب کا کیا انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح پاکستان میں جب ضیاء الحق کا زمانہ تھا
تو پیپلز پارٹی کو بھی اس طرح توڑنے کی کوشش کی گئی, اب پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی اختر ہے. مینگل کی بات کر رہے اختر ہیں. مینگل جو ہے اس کی پارٹی تو نیب میں سے نکلی ہے نا, پھر نیب میں سے نکلی, پھر بی این پی بنی, پھر بی این پی عوامی, پھر بی این پی مینگل. آپ پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ پروجیکٹ عمران خان 2011 میں اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ ایم شجاع پاشا نے شروع کیا؟ میں اس کو پروجیکٹ عمران خان تو نہیں کہوں گا, لیکن عمران خان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا. آپ نے اپنی کتاب سچ بولنا منع ہے میں لکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے, ہم نے انکار کر دیا. واشنگٹن میں اعلیٰ سطح کے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اڈے مانگے نہیں تھے, تو پھر انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو عمران خان کے دور کی بات ہے نا, جو کہا جا رہا تھا نا ایبسولوٹلی ناٹ. آپ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے نفرت و انتقام کو ختم کرنا ہوگا, کیونکہ نفرت و انتقام کی سیاست کا انجام وہی ہوتا ہے جو حسینہ واجد اور ان کے والد کے مجسموں کا ہوا. میر صاحب, ایک وقت تھا آپ حسینہ واجد اور شیخ مجیب کے گن گاتے تھکتے نہیں تھے, یہ آپ کی سوچ بدلی کیوں بدلی؟ حسینہ واجد جو ہے اس نے ڈیلی اسٹار ڈھاکہ کے ایڈیٹر محفوظ انعام پر 80 مقدمے بنائے, جس میں سے 20 مقدمے بغاوت کے تھے. اور ایک اور اخبار ہے پروتھملو بنگالی کا, اس کے ایڈیٹر ہیں مطیع الرحمان صاحب, ان پر بھی 30-40 مقدمے بنا دیے. رپورٹرز وداؤٹ بارڈر جو ایک صحافیوں کی عالمی تنظیم ہے, اس کی میں جوری کا ممبر بھی ہوں, میرے پہ بڑی رسپانسبلٹی ہے. مجھے کہا گیا جی آپ ڈھاکہ جائیں, مجھے ویزا تو مل گیا, لیکن میں جب ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے, آپ مجھے بھی انکار کر دیا اور کلدیپ نیر صاحب کو بھی انکار کر دیا. حسینہ واجد جو ہے اس نے ڈکٹیٹر بن کے جب میڈیا پر پابندیاں لگائیں, سیاسی مخالفین کو وکٹمائز کیا, میں نے اس کی مخالفت کی. لیکن ایوارڈ تو آپ کو حسینہ واجد نے دیا. میں نے اپنا ایوارڈ نہیں لیا, یہ 2013 کی بات, جب آسمہ جہانگیر نے ملک غلام جلانی کا ایوارڈ قبول کیا, سلیمہ ہاشمی نے فیض احمد فیض کا ایوارڈ قبول کیا, حامد میر نے وارث میر کا ایوارڈ قبول کیا, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے ہمارے بزرگ جنہوں نے 71 کے ملٹری آپریشن کی مخالفت کی. کیا وجہ ہے کہ آپ جیسا سینئر صحافی ایک چکر میں پھنس گیا, آپ پانی سے گاڑی چلانے کے معاملے میں باقاعدہ ایک پروگرام کر بیٹھے, یہ کیا؟ یہ کوئی چکر نہیں ہے. کیا ہے یہ ہے کہ آپ کو میں نے دیکھا کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ ایک انجینئر آ رہا ہے اور اس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں, طلعت حسین اس کے انٹرویو کر رہا ہے, سندھی ٹی وی چینل اس کے انٹرویو کر رہے ہیں. تو میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو پوچھا بھئی یہ کیا چکر چل رہا ہے, PCSIR کو پوچھا کیا چکر, انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ اس بندے نے باقی ایک گیس کٹ بنائی ہے اور یہ گیس کٹ سے آپ کو گاڑی چلا کے دکھا سکتا ہے. میں نے کہا خود میرے پاس اس کا کانٹیکٹ نہیں ہے, میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو کہا کہ میری اس سے بات کرائیں. اس بندے نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, وہ آیا, اس نے کہا جی یہ میں نے گیس کٹ بنائی ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا حکومت اور اپوزیشن کے 2 بندے جو ہیں ان کو گاڑی میں بٹھاتے, ایک پرویز رشید اور ایک خورشید شاہ, ان کو گاڑی میں بٹھایا, اس نے گاڑی چلا کے دکھائی, اس نے دکھایا یہ میں نے گیس کٹ بنائی ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ایک پروگرام کیا. اب وہی جو گیس کٹ ہے جس کے بارے میں کہا گیا فراڈ ہے اور دھوکہ ہے, یہ ہوا ہے, وہ بندہ جو ہے وہ جب واپس کراچی جاتا ہے تو اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے ابھی تک اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ صرف ہمارے ساتھ مل کے بناؤ گے اور کسی اور کو نہیں بتاؤ گے. ابھی تک یہ مسئلہ اچھا, اس کے بعد میرا اس سے رابطہ نہیں ہے, لیکن ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پہ مجھے جو اس یونیورسٹی میں جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بتایا کہ اب وہ جو یونیورسٹی ہے وہ اسی طریقے کی جو گیس کٹ جو ہے وہ بنا رہی ہے اور کوئی پلانٹ لگ رہا ہے ٹھٹھا کے قریب, گاڑیاں جو پانی سے چلیں گی, جو پانی سے چلیں گی. اب پتہ نہیں چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے. ناظرین آپ اندازہ کریں کہ وہ انسان جو شوکت خانم بنانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دے, اس کے پاس اپنی جتنی بھی دولت اور جائیداد ہے وہ شوکت خانم بنانے میں خرچ کر دے, اس کے بعد جب وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائے تو اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہو کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو رن کر سکے. ناظرین آپ یہاں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کس قدر محب وطن ہے اور کس طرح سے انہوں نے کینسر کے پیشنٹس کے لیے کتنی جدوجہد سے اور کتنی محنت کر کے یہ ہاسپٹل بنایا اور شوکت خانم بنانے کے لیے اپنا سب کچھ اس پر خرچ کر دیا, لٹا دیا. انہوں نے اپنی کوئی جائیدادیں نہیں بنائی. جس طرح سے آج نواز شریف, شہباز شریف اور ان کی اولادیں آج اربوں خربوں پتی بن کر باہر کے ملکوں میں عیاشی مار رہے ہیں. انہوں نے اربوں ڈالرز کی اس ملک سے کرپشن کی اور اربوں ڈالرز کے اپنے بزنس بھی سیٹ کیے. انہوں نے کبھی بھی اپنی جیب سے 1 روپیہ نکال کر اس ملک پر خرچ نہیں کیا. دوسری طرف عمران خان ہے جس نے اپنی جیب سے سارا پیسہ لگا کر شوکت خانم ہاسپٹل بنایا اور اپنی تمام دولت اور جائیداد اس حد تک شوکت خانم پر لٹا دی کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی رن کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی سرمایہ نہ بچا. آج عمران خان کو تو کرپٹ پولیٹیشین کہا جاتا ہے, جبکہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ آج اس ملک پر مسلط ہوئے بیٹھے ہیں. ناظرین حامد بھی نے پہلی بار نہیں بلکہ بہت بار پہلے بھی ان باتوں پر اتفاق کیا کہ وہ پرسنلی جانتے ہیں کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کا پھڈا کس بات سے شروع ہوا. ایک بات تو یہ تھی کہ وہ انڈیا سے مودی کو اس ملک میں نہیں بلانا چاہتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا ہم مودی کو اس ملک میں نہیں بلائیں گے. دوسرا یہ کہ عمران خان اسرائیل کے معاملے میں بڑا سخت موقف رکھتے تھے. تیسری بات یہ کہ عمران خان رشیا کے ساتھ ڈیل کر کے سستا تیل اور سستی
چیزوں کا بندوبست کر رہے تھے تاکہ پاکستان کی اکانومی رن کر سکے. یہی تمام باتیں تھیں جس کی وجہ سے عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور پھر رجیم چینج آپریشن کے ذریعے عمران خان کا اقتدار ہی الٹ دیا گیا. ناظرین، جیسا کہ حامد میر نے ویڈیو میں بتایا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس بات پر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جس طرح سے ان کی اولادیں اربوں خربوں پتی ہو کر باہر کے ملکوں میں عیاشی مار رہی ہیں، حتیٰ کہ ان کی تھرڈ جنریشن بھی اربوں پتی ہے اور یہ اس وقت بھی اس ملک پر مسلط ہوئے بیٹھے ہیں اور آج بھی اس ملک میں بیٹھ کر کرپشن کر رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان ہے جس نے اپنی جمع پونجی شوکت خانم ہاسپٹل پر لٹا دی اور اپنے لیے بھی عمران خان نے کچھ نہیں رکھا. یہاں سے ہی ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کس قدر صاف، ایماندار اور سچا انسان ہے جو نہ تو کرپشن کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی کرپٹ لوگوں سے بات کرنے کو تیار ہے. ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.